اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پر خیر قال پڑھ لیا کل توجہ علامہ قطب الدین فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ شرطیہ دو قسم ہے متصل اور منفصلہ نال اللہ کیا جملہ کیا کہ جی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں شرطیہ دو قسم ہے متصل اور منفصل میں کہتا ہوں شرطیہ دو قسم ہے متصل اور منفصلہ جی شرطیہ دو قسم ہے متصلہ اور منفصلہ اب ہر ایک کی تعریف اور مثالیں والمتصلۃ هي التي يحكم فيها بصدق قضیۃ او لا صدقها على تقدیر صدق اخرى متصلہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر جی شرطیہ متصلہ وہ شرطیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر پس متصلہ اور شرطیہ متصلہ یہ یا وہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے نا وہ شرطیہ ہوتا ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا تالی اتالی دوسرے کے صدق کی تقدیر پر جی بس شرطیہ متصلہ وہ شرطیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر یہ تعریف موجب سالبے کی کٹھی ہے فین حکم اگر حکم کیا گیا شرطیہ متصلہ میں ایک قضیے کے صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر تو یہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے جی اگر حکم کیا گیا قضیے میں ایک قضیے کے صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے شرطیہ متصلہ موجبہ ہے پس اگر حکم کیا گیا شرطیہ متصلہ میں ایک قضیے کے صدق کے ساتھ دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر بھائی تالی سچی ہے ہر اس تقدیر پر جس پر مقدم سچا ہے اگر یہ حکم ہے تو پس یہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے جی اگر حکم کیا گیا شرطیہ متصلہ میں ایک قضیے کے صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر بس یہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے کا قول کان ھذا انسانا فهو حیوان فإن الحكم فيها بصدق الحيوانیت علی تقدیر صدق الانسانیت جیسا کہ ہمارا قول ان کان ھذا کا مشار لے اگر ہے یہ مشار لے انسان تو وہ کیا ہے کیونکہ حکم کیا گیا ہے اس میں حیوانیت کے سچے آنے کا انسانیت کے سچے آنے کی تقدیر پر کہ ھذا کا مشار لے جس جس تقدیر پر انسان ہے اس تقدیر پر وہ ہاں جی کیا کہ جی جیسے ہمارا قول انسان ھذا انسانا فهو حیوان کیونکہ حکم کیا گیا اس قضیے میں حیوانیت کے صدق کا انسانیت کے صدق کی تقدیر پر جیسے ہمارا قول ان کان ھذا انسانا فهو حیوان کیونکہ حکم کیا گیا اس قضیے میں حیوانیت کے صدق کا انسانیت کے صدق کی تقدیر پر
خیر ہو گئے. جیسے ہمارا قول ان کا نہاذا انسان فہو حیوان، کیونکہ حکم اس قضیے میں حیوانیت کے صدق کا ہے انسانیت کے صدق کی تقریر پر. جی. وَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ صِدْقِ قَضِيَّةٍ عَلَىٰ تَقْدِيرِ صِدْقِ قَضِيَّةٍ أُخْرَىٰ فَهِيَ مُتَّصِلَةٌ صَالِحَةٌ. اور اگر حکم کیا گیا شرطیہ متصلہ میں ایک قضیے یعنی تعلیق کے صدق کی سلب کا دوسرے قضیے یعنی مقدم کے صدق کی تقدیر پر، تو یہ متصلہ سالبہ ہے. جی. اگر حکم کیا گیا شرطیہ متصلہ سالبہ. ایک قضیے کے صدق کی سلب کا یعنی تعلیق کے دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر یعنی مقدم، تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کا قولنا ليس البتة إن كان هذا إنسانا فهو جماد، فإن الحكم فيها بسلب صدق الجمادية على تقدير صدق الإنسان. جیسے ہمارا کون کہ صرف لیس آکھے سی، لیس البتہ تا ہوندا ہے پورا، لیس البتہ ان کان ھذا انسانا فہو. اس میں حکم کیا ہے؟ حکم اس قضیے میں جمادیت کے صدق کی سلب ہے انسانیت کے صدق کی تقدیر پر، کہ ھذا جب جس تقدیر پر انسان ہے اس تقدیر پر اس سے جماد ہونے کی سلب ہے. ہاں جی. مثال جیسے لیس البتة إن كان هذا إنسانا فهو جماد، کیونکہ حکم اس قضیے میں جمادیت کے صدق کی سلب ہے جس تقدیر پر وہ انسان ہے. ایسا بس. اور اگر حکم کیا گیا شرطیہ متصلہ میں ایک قضیہ کے صدق ایک قضیہ کے صدق کے سلب کے ساتھ ایک قضیہ کے صدق کی سلب دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر، دوسرے قضیے کی صدق کی تقدیر تو پس یہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہے. جیسے ہمارا قول لیسا البتہ تھا ان کان ھذا انسانا فہو جماد. سنیں جی. اب اس کا معنی یہ ہے کہ جس تقدیر پر ھذا انسان ہے اس تقدیر پر اس ھذا کے مشار لے سے جماد ہونے کی سلب ہے. سمجھا جی. یہ معنی ہوتا ہے اس کا جی، کیونکہ حکم اس قضیے میں جمادیت کے صدق کے سلب کا ہے، جمادیت کے صدق کی سلب کا ہے، انسانیت کے صدق کی تقدیر پر. انسانیت کے صدق کی تقدیر پر. ہاں جی. اور اگر حکم کیا جائے قضیہ شرطیہ میں ایک قضیے کے صدق کی سلب کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر، پس وہ قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہے. جیسے ہمارا قول لیس البتہ ان کان ھذا انسانا فہو جماد، کیونکہ حکم اس قضیے میں جمادیت کے صدق کی سلب کا ہے انسانیت کے صدق کی تقدیر پر. اگے یہ کون آ گئے؟ متصل. شرطیہ متصل. اب منفصلہ ہوں یعنی تین قسم، پھر موجبے تے سالبے انہیں چنگی بڑی تھا ملنی ہوں. جی. التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيتين إما في الصدق والكذب معا أي بأنهما لا تصدقان ولا تكذبان، أو في الصدق فقط أي بأنهما لا تصدقان ولكنهما قد تكذبان، أو في الكذب فقط أي بأنهما لا تكذبان وربما تصدقان، او بے نفی أي بسلب ذلك التنافي. بس دوسری قسم ہے شرطیہ منفصلہ. شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے، وہ شرطیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں قضیتین کے درمیان مقدم تالی کے درمیان تنافی کا، مقدم تالی کے درمیان تنافی کا، یا صدق کذب معن میں، یا صدق کذب معن میں. او صدق کذب مان کی ہویا آندے نے یعنی بائیں طور کے مقدم تالی دونوں نہ ایک پلیٹ چ کھا سکتے نے تے نہ مدوں میں چھٹ کے جا سکتے نے، نہ دونوں سچے اکٹھے آتے ہیں، نہ دونوں کا اجتماع ہے، نہ دونوں کا. یا حکم کیا جائے گا شرطیہ منفصلہ میں تنافی کا قضیتین کے درمیان صدق میں فقط، صدق میں دھیان رکھیے پھر پھیرا دینے. صدق فقط کا کیا مطلب ہے کہ مقدم تالی سچے نہیں آ سکتے لیکن کبھی دونوں اٹھ سکتے ہیں.
یا حکم کیا جائے گا اس قضیے میں تنافی کا قضیتین کے درمیان کذب میں فقط، کس میں؟ کذب میں فقط، یعنی بائیں طور کے وہ دونوں اٹھ نہیں سکتے، بسا اوقات سچے آ سکتے ہیں۔ یا حکم کیا جائے گا ان تینوں میں، یہ جو ان کے اندر منافات ہے تینوں میں، پہلے میں صدقن کذبن، دوسرے میں فقط صدقن، تیسرے میں فقط کذبن منافات، یا حکم کیا جائے گا اس بے نفی ہی او بے سلبی ذالک، اور نہ او بنفی ہی ماتنا کے زو بنفی، یعنی اس تنافی کی سلب کا، اس تنافی کی سلب کا کیا کیا جی؟ قضیہ شرطیہ فاصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں منافات کا مقدم تعلی کے درمیان، یا منافات ہوگی صدق کذب معاً، یعنی نہ وہ نہ مقدم تعلی نہ سچے ہوں گے نہ جھوٹے ہوں گے، رفع ہوگا، مطلب نہ جمع تے نہ رفع، یا صدق پہ فقط، یعنی بھائی طور کے نہ دونوں کا جمع ہوگا جمع نہیں ہو سکتے لیکن کبھی اٹھ سکتے ہیں، یا کذب میں فقط، یعنی رفع نہیں ہو سکتا لیکن جمع ہو سکتا ہے، یا یعنی اس تنافی کی سلب، اس تینوں ان تینوں منافات تینوں میں جو منافات ہے اس کی سلب، اور منفاصلہ اور شرطیہ منفاصلہ، وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں حکم کیا جاتا تنافی کا قضیتین کے درمیان، آگے تین صورتیں نہیں، یا صدق کذب معاً میں، ہے، یا صدق کذب معاً، یعنی بائیں طور کے دونوں قضیے، کون مقدم تعلی نہ سچے آتے ہیں سچے نہ جھوٹے ہوتے ہیں، یا صدق میں فقط، یا صدق یعنی بائیں طور کہ سچے نہیں آتے لیکن وہ دونوں کبھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا یا کذب میں فقط، یعنی بائیں طور کہ دونوں قضیے جھوٹے نہیں ہو سکتے اور بسا اوقات سچے ہو سکتے ہیں، یا حکم کیا جائے گا تنافی کی نفی کا، یا حکم کیا جائے گا تنافی یعنی بسلب ذالک تنافی، کہ ان کے درمیان مقدم تعلیم میں جو منافات ہے اس کی سلب ہے، شابہ جی۔ فاصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں تنافی کا قضیتین کے درمیان، یا صدق اور کذب معاً میں، یعنی بائیں طور کے وہ دونوں قضیے نہ سچے آتے ہیں نہ جھوٹے ہوتے ہیں، یا صدق میں فقط، یعنی بائیں طور کے وہ سچے تو نہیں آتے لیکن وہ دونوں کبھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، یا کذب میں فقط، یعنی بائیں طور کے وہ دونوں قضیے نہ جھوٹے نہیں ہوتے، بسا کا سچے آتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں، کیا جائے گا تنافی کی نفی کا، یعنی اس تنافی کی سلب کا، پین ہو کے میں ہوں تینوں دیا مثالاں وکھریاں وکھریاں، دو قسماں، فَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي فَهِيَ فَاصِلَةٌ مُوجِبَةٌ، اگر حکم کیا گیا شرطیہ منفاصلہ میں تنافی کا تو یہ ہے منفاصلہ موجبہ، کیا ہے؟ منفاصلہ موجبہ، تنافی خواہ دونوں میں سے، دونوں صدقن کذبن مانو، یا تنافی فقط، فقط صدقن ہو یا تنافی فقط کذبن ہو، جون سے بھی صورت تھی، جب منافات ہے نا تو یہ موجبہ ہے، یہ جب منافات کی سلب ہوگی تو یہ منفاصلہ سالبہ ہو جائے، کیا کہ جی اگر حکم کیا جائے قضیہ شرطیہ منفاصلہ میں منافات کا تو یہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ موجبہ ہوگا، پس اگر حکم کیا جائے شرطیہ منفاصلہ میں تنافی کا اور تنہ صورتاں والی تو پس یہ شرطیہ منفاصلہ بس یہ شرطیہ منفاصلہ موجبہ ہے جی۔ بس اگر حکم کیا جائے شرطیہ منفاصلہ میں تنافی کا پس یہ شرطیہ منفاصلہ موجبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما اما اذا كان الحكم فيها بالمنافات في الصدق والكذب معا سميت منفاصلة حقیقیت، بس بہرحال اگر ہو حکم شرطیہ منفاصلہ میں منافات صدق والکذب معاً کا، اس شرطیہ منفاصلہ کا نام ہے منفاصلہ حقیقیہ، کیا کہ جی اگر ہو حکم قضیہ شرطیہ منفاصلہ میں منافات صدقاً کذباً معاً کا تو اس شرطیہ کا نام ہے قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ۔ بہرحال بہرحال جب ہو حکم جب ہو حکم شرطیہ منفاصلہ میں منافات کا صدق اور کذب معاً میں تو نام رکھا گیا ہے اس شرطیہ منفاصلہ کا
منفاصلہ حقیقیہ، یہ ابھی موجبے چل رہے ہیں، موجبے جی۔ بہرحال جب وہ حکم قضیہ شرطیہ منفصلہ منافات کا صدق و تلزم مان میں تو نام رکھا گیا اس قضیہ شرطیہ منفصلہ کا منفصلہ حقیقیہ، شاباش جی۔ كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، فإن قولنا هذا العدد زوج وهذا العدد فرد لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، جیسے ہمارا قول اما یکون ھذا العدد زوجا او ان یکون ھذا العدد فردا، یہ دو قضیے ہیں جو عدد معین ہے۔ ہمارا قول ھذا العدد زوج تے ھذا العدد فرد عدد ہو، دونوں اکٹھے پائے جائیں، وہ زوج بھی اور فرد بھی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور عدد ہو نہ زوج ہو نہ فرد ہو، یہ بھی خام خواہ دو میں سے ایک ہونا ہے جی۔ جیسے ہمارا قول إما أن يكون هذا العدد زوجا أو أن يكون هذا العدد فردا، کیونکہ ہمارا قول هذا العدد زوجا اور هذا العدد فردا، عدد ہو دونوں سچے آ جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی زوج بھی ہو فرد بھی ہو اور عدد ہو اور دونوں اٹھ جائیں، نہ زوج ہو نہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارا قول جیسے اما یکون ھذا العدد زوجا او فردا، إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، یہ او فردن کا عطف ہوتا ہے زوجن پر، تے پہلی برد نال لانی تاں دو جملے بن دین، کیونکہ ہمارا قول ھذا العدد زوجن اور ھذا العدد فرد نہیں جمع ہوتے اکٹھے اور نہیں اٹھتے اکٹھے جی۔ جیسے ہمارا قول إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، کیونکہ ہمارا قول هذا العدد زوج اور هذا العدد فرد نہیں سچے آتے اکٹھے اور نہیں جھوٹے آتے اکٹھے۔ نہیں اٹھتے گے۔ اما اذا كان الحكم فيها بالمنافات في الصدق فقط فهي مانعة الجمع، اور اگر حکم ہو شرطیہ منفصلہ میں منافات کا صدق میں فقط، اس شرطیہ منفصلہ کا نام ہے مانعۃ الجمع، جمع منع ہے، رفع منع نہیں ہے، کیا کہ جی۔ اور اگر ہو حکم شرطیہ منفصلہ میں منافات کا صدق میں فقط تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ یعنی جمع منع ہے، رفع منع نہیں، اور بہرحال اور بہر جب ہو حکم شرطیہ منفصلہ میں منافات فی الصدق کا فقط، منافات فی الصدق کا منافات کا صدق میں فقط، منافات کا صدق میں فقط تو پس یہ شرطیہ منفصلہ یہ شرطیہ، مانعۃ الجمع ہے جی۔ اور بہرحال جب وہ حکم شرطیہ منفصلہ میں منافات کا صدق میں فقط بس یہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع جی كقولنا إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، فإن قولنا هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر لا يصدقان، وقد يكذبان بأن يكون هذا الشيء حيوانا، ہمارا قول مثال اما یکون ھذا الشیء، یا یہ کہ ہوگی یہ معین شے شجر یا، کیونکہ ہمارا قول ھذا الشیء جو معین ہے، ھذا الشیء شجر ھذا الشیء، حجر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر اکٹھے ہو گئے تو مطلب ایک ہی شے یک وقت پتھر بھی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی اٹھ سکتے ہیں بائیں طور کے وہ جو ھذا الشیء ہے وہ نہ شجر ہو نہ حجر ہو، بلکہ وہ کھوتا پیا ہوئے۔ ہاں جی شاباش جی۔ مثال جیسے ہمارا قول یہ معین شے یا شجر ہے یا حجر ہے، اب ہمارا قول ھذا الشیء شجر وھذا الشیء حجر، یہ جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی شے شجر بھی ہو حجر بھی ہو، لیکن رفع جائز ہے کہ شے ہو نہ ھذا الشیء جو ہے وہ حیوان ہو تو پھر نہ شجر ہے تو نہ، جیسے ہمارا قول اما یکون ھذا الشیء شجرا او حجرا، کیونکہ ہمارا قول ھذا الشیء شجر اور ھذا الشیء حجر نہیں جمع ہو سکتے اور کبھی اٹھ سکتے ہیں بائیں طور کے ہو ھذا الشیء حیوان جی۔
جیسے ہمارا قول اما ان یکون ھذا الشیء شجرا او حجرا، کیونکہ ہمارا قول ھذا الشیء شجر و ھذا الشیء حجر نہیں جمع ہو سکتے اور کبھی اٹھ سکتے ہیں، بھائی طور پہ ہو وہ شے حیوان ہے۔ ہاں بھائی، واما اذا كان الحكم فيها بالمنافات في الكذب فقط فهي مانعة القلوب، اور اگر حکم ہو قضیہ شرطیہ منفصلہ میں منافات کا کذب میں فقط، تو اس شرطیہ منفصلہ کا نام رکھیں دے دادے نے مانعۃ القلوب۔ ہاں جی، کیا کہ جی، اگر ہو قضیہ حکم قضیہ شرطیہ منفصلہ میں منافات کا کذب میں فقط، تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ، اور بہرحال جب ہو حکم شرطیہ منفصلہ میں منافات کا کذب میں فقط، وہ کلا ہوئے تو کدے باقی دا تو صدق نہ صدق کذب ہیں دو میں طرح، پس یہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ القلوب ہے، یعنی رفع منع ہے، جمع جائز ہے جی، پہلی دی نکیز۔ اور بہرحال جب ہو حکم شرطیہ منفصلہ میں منافات کا کذب میں فقط، تو یہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ القلوب ہے۔ شاباش جی، قولنا اما ان يكون هذا الشيء لا شجرا او لا حجرا، فإن قولنا هذا الشيء لا شجر وهذا الشيء لا حجر لا يكذبان، فإذا كان الشيء شجرا وحجرا معا فهو محال، وقد يصدقان معا ليكون حيوانا۔ مثال یا یہ کہ ہوگی یہ شے لا شجر یا لا حجر، لا شجر اور لا حجر، حجر، کیونکہ ہمارا قول ھذا شیء لا شجر، ھذا شیء لا حجر، یہ دونوں اٹھ نہیں سکتے، یہ دونوں اٹھ نہیں سکتے، اگر اٹھیں گے تو لا شجر شجر بن جائے گا تو لا حجر، حجر بن یہ اٹھنا ہے نا، تو دونوں جمع ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو۔ حالانکہ شجر حجر کا جمع ہونا منع ہے جی، سنیں جی، اور یہ تو محال ہے، لیکن کبھی دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ھذا الشیء وہ کیا ہو، حیوان ہو، تو وہ نہ وہ وہاں لا شجر تے لا حجر دونوں جمع ہو گئے، دونوں جمع ہو۔ جمع ہو گئے ہیں، کیا کہ جی مثال وہ لا شجر بھی ہے لا حجر بھی ہے هذا الشيء لا مثال جیسے اما ان يكون هذا الشيء لا شجرا او لا حجرا، کیونکہ ہمارا قول هذا الشيء لا شجر اور هذا الشيء لا حجر، یہ دونوں اٹھ نہیں سکتے، وگرنہ ایک ہی شے بیک وقت شجر بھی ہو جائے گی اور حجر بھی، اور یہ محال ہے، لیکن یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ وہ شے حیوان ہو، جب حیوان ہو بچہ ہوئے تو او لا شجر بھی ہے دو اکٹھے نہ دے کہ نہیں پیرو، جیسا کہ ہمارا قول اما یکون ھذا الشیء لا شجرا او لا حجرا، اور نہ لا کہ یکون ھذا الشیء لا حجرا، کیونکہ ہمارا قول ھذا الشیء لا شجر اور ھذا الشیء لا حجر هذا الشيء لا حجر، لا یکذبان ہیں، اٹھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر اٹھا دیں تو دونوں کا اثبات ہو جائے گا، تو وگرنہ البتہ ہو جائے گی شے وگرنہ البتہ ہو جائے گی شجر اور حجر معن، اور یہ تو محال ہے، اور کبھی سچے آتے ہیں دونوں اکٹھے، بہی طور کے ہو شے حیوان جی، جیسے ہمارا قول اما ان يكون هذا الشيء لا شجرا او لا حجرا، کیونکہ ہمارا قول هذا الشيء لا شجر اور هذا الشيء لا حجر اٹھ نہیں سکتے، وگرنہ البتہ ہوگی شے موجن شجر اور حجر مان، اور یہ محال ہے، اور کبھی جمع ہو سکتے ہیں اکٹھے، بھائی طور کے ہو وہ شے حیوان۔ تو یہ آ گیا ہے تین موجبے منفصلہ حقیقیات مانعۃ الخلو، اب سلب بیان ہو گیا، اگر حکم کیا گیا شرطیہ منفصلہ میں تنافی کی سلب کا، تنافی کی، تو یہ منفصلہ سالب ہے جی، کیا کہ جی، اگر حکم کیا گیا قضیہ شرطیہ منفصلہ میں سلب منافات کا، تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ ہے، اور اگر حکم کیا گیا شرطیہ منفصلہ میں منافات کی سلب کا،
تو یہ شرطیہ منفصلہ یہ شرطیہ منفصلہ سالبہ ہے جی. اور اگر حکم کیا گیا شرطیہ منفصلہ میں منافات کی سلب کا تو یہ شرطیہ منفصلہ سالبہ ہے. وَإِنْ كَانَ اب ان تینوں کی مثالیں فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِسَلْبِ الْمُنَافَاةِ فِي الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا كَانَتْ صَالِبَةً حَقِيقِيَّةً. اگر حکم ہو شرطیہ منفصلہ میں منافات کی سلب کا صدق کذب معن میں، جی اب دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں اٹھ بھی سکتے ہیں. تب بھی ہوگا نا، دونوں میں سلب منافات ہے یعنی جمع بھی ہو سکتے ہیں دونوں اٹھ بھی سکتے ہیں. تو یہ ہوگا سالبہ حقیقیہ. کیا کہ جی اگر حکم ہو شرطیہ منفصلہ میں منافات کی سلب کا صدق اور کذب معن میں تو اب یہ ہوگا قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ حقیقیہ. پس اگر ہو حکم بس اگر ہو شرطیہ منفصلہ میں سلب منافات کا صدق اور کذب معن میں صدق اور کذب معن تو ہوگا سالبہ حقیقیہ. سالبہ. جی بس اگر ہو حکم شرطیہ منفصلہ میں سلب منافات کا صدق اور کذب معن میں تو ہوگا منفصلہ سالبہ حقیقیہ. کقولنا لیس اما ان یکون هذا الانسان وصفه کاتبا فانه يجوز اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما. جیسے ہمارا قول لیسا قول بتاتا بھی نال یہ لیسا اما یکون ھذا الانسان اسودا او یکون ھذا الانسان کاتبا. جی ھذا الانسان کے اسود ہونے اور کاتب ہونے کے درمیان منافات کی سلب ہے صدقن بھی اور سنیں جی انسان ہووے جی کالا بھی ہووے تے کاتب بھی ہووے جی ایک ہی جمع ہو گئے دو میں ہی اٹھ جان. انسان ہووے تے گورا ہووے تے الف نو کلی آکھن والا ہووے جی جی جگر کاتب بالفعل مراد ہوئے تھے جی تو یہ دونوں کا ارتفاع ہے جی. کیا کہ جی مثال جیسے لیس البتہ اما ان یکون ھذا الانسان وصفا او کاتبا کیونکہ جائز ہے ان دونوں کا اجتماع بھی اور جائز ہے ارتفاع. اور میں کہنا جی مثال بین السور رومی جاہل تو رومی کیوں آندے نے یہ انگریزاں نوں آندے نے بتا دے باقی پہ چٹا جاہل جی چٹا پنجابی جور مانا یہ چٹا جاہل ہے جی. تو اصل چٹے سارے جاہل سارے تو مسلمانوں کو پڑھ کے تھے ہوں جناب چودھری بنے نے سارے جی جی. جیسے ہمارا قول لیسا اما یکون ھذا الانسان واسود او کاتبا کیونکہ یعنی ان دونوں کے ھذا الانسان کے اسود اور کاتب ہونے کے درمیان منافات کی سلب ہے صدقن بھی اور کیونکہ جائز اجتماع دونوں کا اور بین السطور بیائی طور کے ہو انسان کاتب بھی اور حبشی کاتب ایک ہی ہے یہ انسان کاتب بھی ہے تے اسود بھی ہے اور جائز ہے ارتفاع دونوں کا بین طور کے نہ ہو انسان کاتب تے نہ ہو جمیں کہ رومی چٹا جاہل. ہاں جی لیس اما ان یکون ھذا الانسان وصفا او کاتبا کیونکہ جائز ہے دونوں کا اجتماع اور جائز ہے دونوں کا ارتفاع. اگے کان الحکم بسلب المنافات فی الصدق فقط کانت صالبۃ مانعۃ الجمع. ایشا بس اگر حکم ہو سلب منافات کا صدق میں فقط ہو تو یہ سالبہ مانعۃ الجمع ہے. کیا کہ جی اگر ہو حکم شرطیہ منفصلہ میں سلب منافات کا صدق میں فقط تو یہ شرطیہ منفصلہ سالبہ یعنی پہلے تھا کہ سچے نہیں آ سکتے اب آ سکتے ہیں اب جمع ہو سکتے ہیں جمع ارتفاع ہو کہ نہ اس سے ہماری غرض نہیں ہے جی. اور اگر ہو حکم سلب منافات کا صدق میں فقط تو ہو جائے گا شرطیہ منفصلہ سالبہ مانعۃ الجمع.
جی اور اگر ہو حکم سلب منافات کا صدق میں فقط تو ہو جائے گا شرطیہ منفاصلہ سالبہ مانیہ کا قول نان ليس إما يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسودا فإنه يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما. جیسے ہمارا قول لیس اما یکون ھذا الانسان حیوانا او اسودا، یہ انسان حیوان ہو، انسان کے حیوان ہونے اور اسود ہونے کے درمیان اجتماع کی سلب ہے، اجتماع کی بھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ جمع ہونے کی سلب ہے، یعنی جمع ہو سکتے ہیں جی. سنیں جی کہ بھی جڑا کالا ہے انسان کالا، وہ آزل انسان حیوان بھی ہے تے اسود بھی ہے، کیا کہ جی جیسے ہمارا قول ليس إما يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسودا، کیونکہ جائز ہے ان دونوں کا اجتماع کہ انسان ہو حیوان بھی ہو اور اسود بھی ہو، لیکن دونوں کا ارتفاع جائز نہیں ہے، دونوں کا اتفاق جائز نہیں. کہ حاضل انسان ہو نہ حیوان ہو تو نہ دونوں کا اتفاق جائز نہیں. چلو اسود کا تو ارتفاع ہو سکتا ہے، حیوان کا ارتفاع نہیں ہو سکتا، دونوں کا ارتفاع نہیں ہے جی. اے گل سمجھے ہی، جیسے ہمارا قول لیسا اما یکون ھذا الانسان حیوانا او اسودا، ليس إما يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسودا. انسان ھذا الانسان کے حیوان ہونے اور اسود ہونے کے درمیان صدقاً منافات کی جمع ہو سکتے ہیں، جمع ارتفاع نہیں ہو سکتا کیونکہ جائز ہے اجتماع دونوں کا اور نہیں جائز ارتفاع دونوں کا. جی جیسے ہمارا قول لیس اما یکون ھذا الانسان حیوانا او اسودا، کیونکہ جائز ہے اجتماع دونوں کا اور نہیں جائز ارتفاع دونوں کا. وَإِنْ كَانَ الحکم بسلب المنافات فی القسم فقط كانت صالبۃ مانعۃ القلوب. اور اگر حکم ہے شرطیہ منفصلہ میں سلب منافات کا کذب میں فقط، یعنی دونوں اٹھ سکتے ہیں، دونوں اٹھ سکتے ہیں. تو اب جمع ہونا منع ہو جائے گا تو ہوگا یہ سالبہ مانعۃ الخلو. جی اور اگر حکم ہو شرطیہ منفصلہ میں سلب منافات کا قسم میں فقط تو یہ شرطیہ منفصلہ سالبہ مانعۃ القلوب ہے. اور اگر ہے حکم اور اگر ہے سلب منافات کا کذب میں فقط سلب منافات کا کہ دونوں پہلے تھا کہ اٹھ نہیں سکتے، اب سلب ہو گئے اٹھ سکتے ہیں، تو پس ہوگا نہ ہوگا کون؟ یہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو، سالبہ مانعۃ الخلو. جی شاباش جی. اور اگر ہو حکم سلب منافات کا قسم میں فقط ہوگا شرطیہ منفصلہ سالبہ مانعۃ القلوب. تے لیک قولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونا تمائم، جیسا کہ ہمارا قول لیسا اما یکون ھذا الانسان رومیا او، انسان کے رومی ہونے اور زنجی ہونے کے درمیان کذباً منافات کی سلب ہے، یعنی دونوں اٹھ سکتے ہیں، دونوں اٹھ سکتے ہیں کہ انسان ہندی ہوئے تو انسان حاضل انسان ہے، نہ رومی ہے تے نہ کیڑا جیڑا سواوی ہے. ہاں جی کیا کیا جی. جیسے ہمارا قول لیسا اما یکون ھذا الانسان رومیا او زنجیا، ان دونوں کے درمیان کذباً منافات کی سلب ہے کیونکہ دونوں اٹھ سکتے ہیں. بس دون الاجتماع، اجتماع نہیں ہو سکتا کہ حاضل انسان ہوئے تے رومی بھی ہوئے تے اور یعنی چٹا بھی ہوئے تے کالا بھی ہوئے، کی ہوئے وہ جگہ نال تے ہو سکتا ہے نا جی. پاکستانی سما مکی لکھیا ہوتا ہے دو بندہ ایک بندہ، لیکن رومی تے زنجی بھی چٹا بھی ہوئے تے انج نہیں ہو سکتا. اے شاباش. جیسا کہ ہمارا قول لیسا اما یکون بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا الانسان رومیا او زنجیا،
کیونکہ جائز ہے ارتفاع دونوں کا کیونکہ جائز بے ان یکون الانسان ہندی یا نہ کہ اجتماع دونوں کا کہ چٹا بھی ہوئے تے کالا بھی ہوئے جی جیسے ہمارا قول لیسا اما یکون ھذا الانسان امییا او زنجیا کیونکہ جائز ہے ارتفاع دونوں کا نہ کہ اجتماع